کاش کہ ہم کیا ہوتی مرد. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، وہ اس چیز کی تمنا مت کرو، آرزو مت کرو، خواہش مت کرو کہ جس میں اللہ نے تم کو بعضوں کو بعض پر کیا دے دی ہے، فضیلت. بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے، تو اب تمنا مت کرو کہ میں کاش وہ ہوتا، کاش یہ ہوتا. اس طرح کی گفتگو کرنے سے کیا فرما دیا، روک دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت ایک کو دوسرے پر دی ہے، یہ غیر اختیاری ہے. کسی کے پاس میں ہے کہ وہ مرد ہو جائے، کسی کے پاس میں نہیں کہ وہ عورت بن جائے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ امیر گھرانے میں پیدا ہو جائے، کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ غریب گھرانے میں پیدا ہو جائے، خوبصورت پیدا ہو جائے، بدصورت پیدا ہو جائے. یہ ساری کی ساری تکوینیات جتنی بھی ہیں یہ غیر اختیاری ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں. لہذا ایسی چیزوں کی تمنا ہی مت کرو. اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے طور پر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. امیر بھی بنائے، غریب بھی بنائے، خوبصورت بھی بنائے، بدصورت. اگر سارے ہی خوبصورت ہوتے تو خوبصورتی کی ویلیو ہی نہ رہتی. سارے امیر پیدا ہو جاتے تو پھر امیری کی وہ بقعت نہ رہتی، ذہن میں ہی نہ آتی. کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادها، اشیاء کی پہچان تو ضد کے ساتھ ہوتی ہے. یہ پتہ تب چلے گا اب سارے ہی خوبصورت تو پھر پیسے پتہ چلے گا خوبصورتی بہت اعلیٰ چیز ہے، بدصورتی ایک بدنما داغ ہے. سارے ہی امیر ہوتے تو پھر ہمارے دروازے کون ٹھوکتا، ہمیں لکڑی کی یہ چیزیں کون بنا کر کے دیتا، باہر ریڈی کون لگاتا. اگر سارے ہی امیر ہو جاتے تو دوسرے کو کام کون کرتا، سارے ہی امیر ہیں تو دوسرے کو اے سی کون فٹ کر کے دیتا. تو کہا یہ غیر اختیاری چیزیں، ان کی تمنا ہرگز مت لو. ہاں جو تمہارے اختیار میں ہے وہ کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو اپنے اختیار سے مرد کام کریں گے ان کو اس کا حصہ مل جائے گا. عورتوں کے حصے کی جو چیزیں ہیں، جو کام ہیں، جو امور خانہ داری ہیں، وہ انجام دیتی رہیں گی تو ان کو بھی اپنا حصہ جو تمہارے اختیار میں ہے. نوافل جتنے مرد پڑھے گا اس کو اتنا ثواب، تو عورت کو بھی اتنا ہی ثواب. مرد مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے، عورت گھر میں پڑھے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھر میں صحن میں بھی نہیں، اندر چھوٹے کمرے میں پڑھے گی تو وہ اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے. جتنے پڑھ دے مسجد میں بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ گھر کی نماز اس کی کیا فرمایا، افضل فرمایا. تو یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے جو دائرہ کار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما دی. مرد میں طبعی طور پر یہ صلابت اس میں وضعیت رکھی ہے، مضبوط جسم ہوتا ہے، باہر کی دھوپ وہ سیک کر کے بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ سہ لیتا ہے. باہر کی جتنے بھی مزدوری ہے، محنت ہے، نفقہ اس کے ذمہ لگا دیا، چلو بھائی کما کر کے دے کر کے جاؤ، دھوپ میں کھڑے ہو کر کے اینٹیں لگاؤ، شام کو مزدوری لو، گھر میں پہنچو اور اپنی بیگم کو کھلاؤ، تمہارے ذمہ. اور بیگم کو کہا تم بچے پیدا کرو اور بچوں کی پرورش کرو اور ان کے سارے کے سارے خیالات رکھو. اب اس کا خیال رکھنا ہے، یہ امور ہیں، دائرہ کار ہے، اس میں رہتے ہوئے سارے کام کرتے رہیں. نفل پڑھنے سے نہ عورت کو روکا نہ مرد کو روکا. مرد 2 پڑھے گا، عورت 4 پڑھے گی تو عورت کو اتنا ثواب، مرد کو اتنا کم ہو جائے گا. تو جو اب یہ ہے کہ عورت بچہ جنے گی، مرد بچہ نہیں جان رہا. عورت کو ایک محبت اللہ نے دل میں رکھی ہوئی ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں، دودھ پلانے کے بڑے فضائل، گود میں اٹھانے کے، کھلانے کے بڑے فضائل. تو جیسے وہ جہاد کر رہا ہے، عورت بھی اپنے بچے کے ساتھ یہ جدوجہد کر رہی ہے. اس لیے یہ تو دائرہ کار ہے اللہ نے جو رکھے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ مت کھینچے. یہ معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بے حیائی، فحاشی جو عام ہو جاتی ہے، وہ در حقیقت پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دائرہ کار میں کیا عمل دخل ہو رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کے عمل. اسی لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، انتہائی اضطراری حالت میں عورت کو مردوں کے کام دے دو تو چلو بات بنتی ہے، لیکن عام حالات میں عورت مردوں والے کام نہ دے، عورت مردوں والے کام ورنہ پھر معاشرے میں بگاڑ آئے گا. ظاہر ہے شور بھی باہر اینٹیں شیٹیں لگا کر کے گھر میں آیا اور بیگم صاحبہ دفتر میں لوگوں کو چائے پلا کر کے گھر میں پہنچی، دونوں تھکے ہوئے، کھانا کون بنائے گا؟ اب جھگڑا ہوگا آپس میں، ایک دوسرے کے بیگم کو کہے گا چائے وہ کہ تو بنا کر کے دے، میں باہر سے کما کے دے.
تو لہذا معاملات بگڑیں گے۔ یہ جو نعرہ بڑا خوشنما سے دے دیا کہ برابری ہو ہی نہیں سکتی، کیسے؟ پھر تو مرد کو کہو تم بچے پیدا کرو، تب جا کر کے برابری پوری ہو جائے گی۔ کیا جی مرد اور عورت جو ہے گاڑی کے دو پہیے، لیکن ذہن میں رکھو یہ عورت والا پہیہ فیوز ہے، یہ پنچر ہے، اس لیے گاڑی نہیں چل سکتی۔ اگر دونوں کو وہاں لگاؤ گے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ الگ الگ اللہ نے دائرہ کار بنا دیے۔ اس چیز کی تمنا ہی مت کرو کہ جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں جو اختیاری افعال ہیں وہ اپناؤ، جو جتنی نیکیاں کرے گا اس کو اس کا ثواب۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی سے فضل مانگتے رہو، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل ہر آن ہر گھڑی بندہ مانگتا رہے۔ اور وہ دعا کی صورت میں ہے، اس میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے اوپر غصہ ہوتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں، جو اس سے مانگتا نہیں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے لیے، ہر چیز کو بخوبی وہ واقف ہے۔ جس کو مرد بنایا اس کو پتا تھا، جس کو عورت بنا دی اللہ کے علم میں تھا، اپنا اللہ نے اپنے علم کے مطابق یہ فیصلے فرمائے ہیں۔ اس لیے خود سے یہ آرزو مت کرو، خود سے یہ آرزو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے، زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب ایک دوسرے کو کہہ دیتا تھا نا تو میرا منہ بولا بیٹا، تو میرا بیٹا ہے، اب وہ اسی کے ساتھ رہتا تھا۔ اب اگر یہ فوت ہو جاتا تو منہ بولے بیٹے کو وراثت میں سے حصہ ملتا تھا، یا وہ فوت ہو جاتا تو منہ بولے بیٹے کا جو مال ہے وہ باپ کو مل جاتا تھا، یوں، یا پھر آپس میں یاری دوستی لگا لیتے تھے۔ ان دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر وراثت تقسیم ہوا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ رسم ختم فرمائی اور ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کر دیے، موالیہ ورثاء وارث بنا دیے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو ترکہ چھوڑا والدین نے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے۔ پیچھے گزر چکا وراثت کے مسائل، پیچھے گزر چکے کہ سب سے پہلے حصہ جو ملے گا ان کو ملے گا جن کا حصہ قرآن نے بیان کر دیا، جن کا حصہ قرآن نے بیان کر دیا ہے، اصحاب الفروض وہ کہلاتے ہیں۔ پھر اگر وہ نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، والد بھی نہیں، تو پھر کس کو؟ وہ عصبہ رشتہ دار جو ہیں ان کو ملے گا۔ وہ بھی نہ ہوں تو پھر ذوات الارحام، یعنی وہ جو ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کو وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ وہ بھی نہیں ہے تو پھر سارا کا سارا ترکہ جو ہے وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے، عام لوگوں کی اس پہ خدمت کی جائے گی، اور جو عام بیت المال اس کو چاہے گا خرچ کرے گا۔ تو فرمایا ہر ایک کے لیے اب ہم نے ورثاء مقرر کر دیے، جو والدین چھوڑ کر کے مریں گے تو وہ اس کے ورثاء بھی بتا دیے، والاقربون قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر کے مال فوت ہو جائیں گے تو ان کو مل جائے گا۔ البتہ جو تم نے دوستیاں کہیں لگا رکھی ہے نا تو ان کا حقوق یوں پورا کر دو، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ عقدت ایمانکم کہ تمہاری پختہ قسمیں ان کے بارے میں ہو چکی ہیں، یعنی پکا عہد و پیمان ہو چکا ہے، لیکن شریعت نے تو وراثت میں ان کے لیے حصہ نہیں رکھا، تو فرمایا فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ دے دو۔ کیا مطلب؟ یعنی مرتے وقت وصیت کر جاؤ، وصیت ثلث مال تک جو ہے وہ نافذ ہو سکتی ہے، لہذا اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی باہمی آپ نے دوستی قائم کی ہوئی ہے تو وہ وارث تو نہیں بنے گا شریعت، البتہ اس کے لیے آپ وصیت کر کے جا سکتے، کیوں اس کو فائدہ تو پہنچا سکتے۔ ہاں البتہ اسلام میں ایک جو دوستی کی بنیاد ہے وہ اب بھی قائم ہے، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی دار الحرب سے، ایسے ملک جہاں اس کے سارے رشتہ دار کافر ہیں، وہ آ جاتا ہے دار الاسلام میں اور وہاں آ کر کے کسی شخص کے ہاتھ میں مسلمان ہو جاتا ہے، اب اس کے ساتھ اس کا یہ بھائی چارہ قائم ہو جائے گا، تو چونکہ لا یرث الکافر المسلم، کافر مسلمان کا وارث نہیں، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، اس لیے اب اس کا جتنا بھی مال ہوگا اب وہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو جس کے ہاتھ میں وہ مسلمان ہوا ہے نا اس کو وہ مال مل جائے گا۔ تو یہ تو آپ کی
قائم ہے صورت کہ اگر دور دراز علاقے سے کوئی آدمی اپنے سارے کافر رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے کسی آدمی کے ہاتھ پہ آ کے مسلمان ہوتا ہے تو یہ اب قائم ہے، یہ ولا اب بھی قائم ہے۔ البتہ ایسے ہی معاشرے میں کسی کو دوست بنا لینا ہے تو وہ وارث تو نہیں بنے گا، البتہ اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر نگران ہے۔ جو اس نے احکامات دیے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی اس پر قائم ہے۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی اور سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات ہیں جو فی الحال علیل ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب، مولانا حنیف جلندری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب وغیرہ، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ ہمارے مدرسے کے طالب علم عبداللہ صابر ہیں، عبدالصمد ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ ہمارے مدرسے کے ایک معاون ہیں بھائی عبدالقیوم صاحب، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں، یا اللہ ہم میں جتنے بھی روحانی طور پہ ہیں یا جسمانی طور پہ ہیں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب میں، محلے داروں میں جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ ان کی آخرت کی منازل آسان فرما۔ ہمارا یہ جو درس ہے یا اللہ، یہ جو ایک نیک عمل ہے، یا اللہ اس کا کو ہر ایک کو کامل مکمل ثواب پہنچا، آخرت کی منازل آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں ہے اپنے احکامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے وقت ہماری زبانوں پہ یہ کلمہ جاری فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتہ۔